بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں آپ کی اسلامک ٹیچر سائمہ جبران۔ آج آپ کا لیکچر نمبر 3، آپ کے سبق کا نام نزول وحی ہے، اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ عرب کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ اسلام پھیلنے سے پہلے لوگ مختلف طرح کی بری باتوں میں ملوث تھے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مختلف طرح کے عمارتوں میں جا کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور الگ الگ طرح کے خداؤں کو پوجتے تھے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے۔ الگ الگ طرح کی عبادتیں کیا کرتے تھے جن عبادتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ ہر وہ برائی کا کام کرتے تھے جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو بلا وجہ مارنا، ایک دوسرے کو بلا وجہ قتل کر دینا، اور جو کوئی نماز پڑھتا یا اللہ کی عبادت کرتا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ یتیم و مسکینوں کا حق کھایا جاتا تھا، ان کی جائیدادیں ان سے چھین لی جاتی تھی اور انہیں مار دیا جاتا تھا۔ غریب اور مظلوم کے پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے حالات پر رحم کھاتے ہوئے سرزمین عرب میں اپنے نبی آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے روکیں۔ اللہ رب العزت نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے جنہوں نے ہر قوم کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ، اعلیٰ طبیعت اور نیک مزاج کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ آپ ہر اچھا کام کرتے اور ہر برے کام سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہوئی تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت و مزاج میں سنجیدگی آتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور یاد میں مصروف رہتے تھے۔ عبادت ہی کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا رخ کیا۔ غار حرا میں آپ ایک دن آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ آپ پر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر نازل ہوئے۔ آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، اور وہ رمضان کریم کا مہینہ تھا۔ رمضان کریم کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ پر نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ سے عرض کی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ سے کہا پڑھ اقرا۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے دوبارہ سے اپنے گلے سے لگایا اور زور سے دبا کے کہا پڑھ اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آپ کو تیسری بار دوبارہ اپنے گلے سے لگایا اور زور سے دبا کے کہا پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم کے ذریعے سے سکھایا انسان کو جو نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ سورہ الگ ہے، اور سورہ الگ کی 5 آیات ہیں جو کہ اما پارہ میں موجود ہے۔ وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور گھر کی طرف روانہ ہو کر حضرت خدیجہ سے فوراً سے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ تو حضرت خدیجہ آپ سے کہتی ہیں، آپ کی حالت دیکھ کر آپ سے کہتی ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ بتاتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، اور جو کہ ایک بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، اور ان سے سارا معاملہ بیان کرتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل سارا معاملہ سننے کے بعد حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی کہ وہی صحیفے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 3 نبیوں پر نازل ہوئے، اور انہی کی قوم نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل جب حضرت خدیجہ کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی 3 نبی ایسے ہو گزرے ہیں جس پر اللہ کی کتابیں نازل ہوئی تھیں، اور جب انہوں نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا تھا تو ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی تھیں اور ان کو ان کے علاقے سے نکال دیا تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا پیغام پھیلائیں گے تو آپ کی قوم بھی آپ کے خلاف ہو جائے گی اور آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی۔ یہ ساری بات سننے کے بعد حضرت خدیجہ اس بات سے باخبر ہو جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے عہدے پر فائز کر دیا ہے، اور یہیں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دعا میں یاد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔